ڈنکے کی چوٹ پہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں صدیق سے بھی پیار ہے، عمر سے بھی پیار ہے، عثمان سے بھی پیار ہے، مولا علی سے بھی پیار ہے۔ تم کس طرح بکواس کرتے ہو عمر بن خطاب کے بارے میں، تم کس طرح اپنی زبان گدی سے باہر نکالتے ہو عمر بن خطاب کے بارے میں۔ عمر بن خطاب وہ ہستی ہے جو ہمیں بتا گئے کہ حسنین کریمین کا احترام کیسے کرنا ہے۔ تمہارے کالے کرتوت تمہیں مبارک ہو، تمہیں سینہ پیٹنا تمہیں مبارک ہو۔ ہمیں نظریہ اہل سنت یہ ملا ہے کہ صحابہ بھی اہل بیت کی غلامی ایسے کر گئے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو بتا گئے ہیں کہ اہل بیت کا احترام کیسے کرنا ہے۔ سنی بھی ذرا تکڑا ہو نا، سنی بھی ذرا تکڑا ہو نا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہر دیگ میں منہ ڈال لیا اور ہر دیگ کے چاول چکھ لیے، ہر ایک کے پاس چلے گئے۔ مجھے ذرا ایک مثال دے دو کہ کوئی بد مذہب تمہارے پاس آیا ہو، کوئی صحابہ کا گستاخ تمہارے پاس آیا ہو، کوئی رسول اللہ کا گستاخ تمہارے جلسے میں آیا ہو، کوئی اہل بیت کا گستاخ تمہارے جلسے میں آیا ہو۔ نانا نانا وہ اپنے باطل نظریے میں پکے ہیں، لیکن تیرا نظریہ کیوں کچا ہے، تیرے ارادے کیوں کچے ہیں، تو کیوں ہر ایک کی مجلس میں چلا جاتا ہے؟ آجا سینہ تان کے کہے کہ اگر تمہیں اچھا لگتا ہے عمر بن خطاب کا تذکرہ، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے صدیق اکبر کا تذکرہ، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے عثمان غنی کا تذکرہ، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے مولا علی کا تذکرہ، تو پھر آؤ سینے سے لگ جاؤ۔ اگر تم ان سے نفرت کرتے ہو تو دور ہٹ جاؤ ہم سے بھی۔ کرو گے ایسا آئندہ؟ کسی کی مجلس میں نہیں جاؤ گے؟ اور سنیوں کو اہل بیت کے نام پر آج اب یہ اس کام میں لگا دیا گیا، اس کام میں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کسی میت پہ نوحہ خوانی کرتا ہے پیٹتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ کوئی منت مان رہا ہے کہ میری یہ منت تھی میں ماتم کروں گا، کوئی کہتا ہے کہ میری یہ منت تھی، ارے یہ جہالانہ منت ہے، اپنے پاس رکھو۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل سنت کسی کا ماتم نہیں کرتے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج کا ذاکر ان سے ہمیں نفرت کا درس سکھائے، آج کا ذاکر مجلس میں معاذ اللہ ان پر لعنتیں پڑھے اور ہم سنتے رہے۔ اگر کوئی میرے باپ پہ لعنت پڑھے، اگر کوئی میری ماں پر اس طرح کوئی گستاخی کرے، ہم سارے ناطے توڑ دیتے ہیں، سارے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ کیا مسلک کا رشتہ اتنا کچا ہے؟ کیا عقیدے کا نظریہ اتنا کچا ہے؟ کیا عقیدہ اتنا کچا ہے کہ کوئی صحابہ پر بھی تبرہ کرتا رہے اور تم ایک پریڈ کی خاطر وہاں بیٹھے رہو؟ نانا ٹھوکر مار کے آ جاؤ، کہو کہ ہم اس چیز کو ٹھکرا دیتے ہیں جو صحابہ کی تکریم نہیں کرتا، جو اہل بیت کی تکریم نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ علیل تھے، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، صحابہ کی بات کر رہا ہوں اور اہل بیت کی شان انہی سے بیان کر رہا ہوں۔ اب بہت علیل تھے، ایک شخص آیا تھا، وہ منافق، اب بات کرنے آیا ہے، پوچھنے آیا ہے، عیادت کے لیے علیل ہے، آپ طبیعت پوچھنے آیا ہے، مزاج پرسی۔ باتیں کرتے کرتے اس نے کہا کہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں اے ابو ہریرہ، ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں، بالکل آپ بجا فرماتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی زبان پر صبح و شام ایک ہی تذکرہ رہتا ہے، یا تو امام حسن کا نام رہتا ہے یا امام حسین کا نام رہتا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ صحابہ کیا ہے، اہل بیت کیا ہے؟ اہل سنت تمہیں بتائیں کہ صحابہ بتا گئے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ لہٰذا یہ
ایک تو حکومت کی دجالی ہوگی کہ انہوں نے تمہارا پٹا کھول دیا ہے، وگرنہ خدا کی قسم چوک چوک پر تمہیں کوڑے مارے جائیں اور پوچھا جائے کہ تمہاری زبان اتنی لمبی ہو گئی، ان پاک ہستیوں کے بارے میں بک بک کرتے ہو۔ لیکن کیا کریں میرے ساتھیوں، کیا کریں، یہ اندر کا درد ہے۔ اگر ہم بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ فتنہ پروری ہے، نانا میرے ساتھیوں، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ بس مرنے کی دیر ہے، قبر میں لگ پتہ چاہے گا کہ ہم نے اہل بیت سے کتنی محبت کی ہے، صحابہ سے کتنی محبت کی ہے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ کہنا کیا چاہتے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ صبح و شام آپ امام حسن کا تذکرہ کرتے ہیں، امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ کو جلال آ گیا، فرمایا اٹھ یہاں سے، اٹھ اور یہاں سے چلا جا، دفع ہو جا، جس سے میرے آقا محبت کرے ابو ہریرہ اس سے محبت کیوں نہ کرے۔ حسنین کریمین سے میرے آقا نے محبت کی ہے، میرے آقا نے محبت کی ہے، اس لیے ابو ہریرہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے، محرم الحرام ہو، ارد گرد اپنی نظر رکھے اور چوکس رہے کہ کوئی صحابہ کا گستاخ اگر آپ کو بلا رہا ہے، شان اہل بیت کے نام پر یاد رکھنا، اپنے ایمان کو برباد نہ کرنا، کبھی بھی ایسی مجلس میں نہ جانا۔ اور کوئی صحابہ کی عظمت پر بلا کر شان اہل بیت پر بک بک کر رہا ہے نا، ذرا اس پہ بھی ضرور دھیان دینا۔ خارجی بھی بہت کام کر رہے ہیں، خارجی بھی بہت کام کر رہے ہیں، صحابہ 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 کہہ کر جب بات اہل بیت کی آتی ہے اتنی لمبی زبان نکال لیتے ہیں۔ لہٰذا اہل سنت تمہیں بتانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں بھی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور صحابہ کے گستاخ اور اہل بیت کے گستاخ کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت بھی ہمارے امام ہیں، صحابہ بھی ہمارے دل ہیں اور جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان دونوں ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اگر کچھ زیادہ ٹائم لے گیا ہوں تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ مزید جو آگے خجک میں انشاءاللہ جمعے کو پروگرام ہے، جمعے کے دن اس میں جو بیان ہو سکا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔